نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اکثر و بیشتر کسی کتاب سے سنا دیا کرتا ہوں۔ یہ مکتوبات ہیں خواجہ محمد معصوم کے، جو صاحبزادے تھے حضرت مجدد صاحب کے۔ ان کے مکتوبات کا کیا وجہ، علماء دیوبند نے اس کی طرف توجہ کی بہت۔ مجدد صاحب خواجہ پھر محمد ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم، ان کی کتاب کو برابر شاہ ولی اللہ صاحب سناتے رہتے تھے بہت۔ اس بنا پر اپنا بھی معمول ہے کہ کبھی کبھی اس کو سنا دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مکتوبات سے نفع عظیم عطا فرمائے۔ کہ 7,000 خلیفہ تھے، بہت کام کیے۔ حضرت بھی اکثر اردو میں تھی نہیں، فارسی والی دو کتاب تھی لے کے سناتے تھے، سب بڑے بڑے علماء زمانے۔ کسی کو خط لکھ رہے ہیں عالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد الحمد والصلاۃ و ارسال تحیات۔ بہت بڑے آدمی لکھ رہے ہیں، افسوس کہ عمر ختم ہو گئی۔ ہم لوگ بالکل مطابق ہے اس وجہ پر، افسوس کہ عمر ختم ہو گئی، وہی عمل نہ ہو سکا۔ بڑے لوگ لکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے کیا وجہ ہے۔ افسوس کہ عمر ختم ہو گئی اور کوئی عمل نہ ہو سکا۔ بے وفائی دنیا بدی ہو گئی، یہ دنیا کی بے وفائی بھی کچھ ظاہر ہوگی۔ جس دنیا میں رہے اس کی فکر میں رہے، اس کو بنانے میں رہے، اس نے بھی وفادہ کیا۔ اچھا، خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں 7,000 خلیفہ کے، ایسی چیزیں یہ مکتوب ہے، اپنے کسی مرید کو لکھ رہے ہیں۔ افسوس کہ عمر ختم ہو گئی، کوئی عمل نہ ہو سکا۔ بے وفائی دنیا بدی اور ولی بن گئی، دنیا کی بے وفائی میں گزاری ہوگی۔ فتن و مسائب کے، فتن و مصائب پے در پے آ رہے ہیں۔ مجدد صاحب کی بات کہی ہے، بہت ہی مشکل اوقات تھے۔ فتن و مصائب پے در پے آ رہے ہیں، دوست جگر گوشہ کچھ کر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، کوئی بیماری بھی آ گئی تھی۔ اب دوسری بات سنیے، پھر بھی کوئی تنبہ و تذکر نہیں، توبہ و انابت بھی نہیں، غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور معاشی روز افزوں۔ کہتے ہیں ان کے ساتھ بڑے آدمی ہیں، لکھ رہے ہیں مکتوب 156 خواجہ عبدالصمد کابلی کے نام، حضرت خواجہ معصوم غالباً لکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہو بڑے ہی آدمی لکھ رہے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ کون سا ایمان اور کون سی مسلمانی ہے، نہ تو کتاب و سنت سے پند پذیری ہے اور نہ مشاہدات
آخرت بینات سے عبرت حاصل ہو رہی ہے، غور کرنا چاہیے۔ وہ یار وہ ہم نشین جو پارسال اور اس سے گزشتہ سال ایک جہاں ہم سفر و ہم رکاب تھے، مونس و ہمدم نہیں، سب ختم ہو گیا۔ یہ عبرت کی بات ہے۔ فتن و مصائب پے در پہ آ رہے ہیں، دوست اور جگر گوشہ کوچ کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی تنبہ و تذکر نہیں، توبہ و انعامت بھی نہیں۔ غفلت بڑھتی جا رہی ہے، معاصی روز افزا گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کتنے اپنے حالات کا تفقد، حالات میں اپنی خوبیوں پر نظر نہیں ہے، عیوب پر نظر ہے۔ جو اپنے عیوب پر نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بہت بڑے خواجہ محمد معصوم خودی مجدد صاحب وغیرہ بھی بہت ہی تواضع کے خطوط دیتے کیونکہ سمجھا خیر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ کون سا ایمان اور کون سی مسلمانی ہے، نہ تو کتاب و سنت سے بندہ پذیری ہے اور نہ مشاہدہ آیات بینات سے عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ عبرت کے سامان سب موجود ہے، روزانہ پیش آتے ہیں۔ جس کا بھروسہ ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے، جو بھی کوئی تندرست ہے وہ بیمار پڑتا ہے، کتنے لوگ چلے جا رہے ہیں، خطوط ہیں یہ کون سا ایمان اور کون سا مسلمانی ہے۔ یہ خط لکھ رہے ہیں، اپنے مرید کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ کون سا ایمان اور کون سی مسلمانی ہے، نہ تو کتاب و سنت سے بندہ پذیری ہے اور نہ مشاہدہ آیات بینات سے عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ وہ یار غور کرنا چاہیے کہ وہ یار اور ہم نشین جو پارسال اور اس سے گزشتہ سال ایک جہاں ہم سفر و ہم رکاب تھے، مونس و ہمدم تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ بہت سے لوگ آتے تھے مدینے میں، پتہ نہیں کہاں۔ کجا رفتند آیاراں کہ بودا مونس یعنی وہ دوست کہاں چلے گئے جو مونس تھے، ہمدرد تھے، غمخوار تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کوئی نشان ان کا ظاہر نہیں ہوتا اور کوئی بھی ان کا نشان نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی یاد بھی کافی عمر موت کو یاد کرنا ہے خود مستقل عبادت ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم۔ بس ہم پر اور ہمارے پسماندوں پر لازم ہے جو عمر 2 روزہ کو غفلت میں نہ گزارے۔ یہ اپنے صاحبزادے کو لکھ رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ تھے، ہندوستان میں بہت کام کیا۔ مجدد صاحب کے خلیفہ تھے، بہت سناتے تھے حضرت۔ اس میں اردو نہیں تھی، فارسی تھی، فارسی میں سناتے تھے۔ علماء دیوبند سب رہتے سناتے تھے۔
ہمارے پسماندگوں پر لازم ہے تو عمر دو روزہ کو غفلت میں نہ گزارے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ زیادہ عمر ہماری سب سے آپ کو زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فکر پیدا فرما دے اور اپنے عاقبت کی درستگی کا خیال پیدا فرما دے۔ خواب خرگوش میں مبتلا نہ ہو، اس سرائے فانی سے دل نہ لگائے۔ یہ اردو ترجمہ ہے، فارسی چاہے اصل عبارت فارسی۔ اس سرائے فانی سے دل نہ لگائے اور اس کا قحبہ غدار پر فریفتہ نہ ہو۔ آزاد مرضیات مولا حقیقی کی موافقت کریں جو اللہ کی طرف سے آئے، اس سے راضی رہیں۔ نفس و شیطان کے مکر اور گرداب ہوا و ہوس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ختم ہوتا پوری اصلاح کے لیے یہ خط کافی ہے۔ نفس و شیطان کے مکر و گرداب ہوا و ہوس سے کنارہ کشی کریں۔ حضرت ہمارے انداز تھا، بہت ہی سختی اختیار کرتے تھے۔ میں آئے حضرت آدھی رات کو پھوپھا گئی میں، نیچے ہم لوگ تھے، جامی صاحب تھے، سب جامی صاحب کچھ ہنس بول رہے تھے، ہم لوگ مدرسے سے لڑکے بیٹھتے ہیں سبھی جو تھے، حضرت اوپر رہتے تھے۔ اتفاق سے 12-1 بجے نیچے اترے، دیکھا تو ہم سب لوگ ہنس بول رہے ہیں، بس ہوا ہو گئے۔ بہت کم ہنس سے بولتے تھے۔ اسی بعد حکم دیا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے حالات کی طرح مجھ کو دیا کیجیے۔ اتنا زبردست نسخہ تھا۔ اب سب لوگ جامی صاحب سبھی علماء تھے، محب حلیم صاحب سبھی لوگ ہر ایک ہفتے میں 1 مرتبہ ہم کو، اب حالات کا ڈاکٹر کو کہنا مشکل ہو جاتا ہے، ظاہری بیماریوں کو تو باطنی بیماری کیا لکھے گا کو۔ بہرحال چلا سلسلہ کو دنوں تک لکھتے تھے ہم لوگ۔ اب کون چلنے والا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ حالات پر غور کرنا، چونکہ ہنسی بلائی 12-1 بج گیا تھا، اس سے عادت کو ناگوار ہوا۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو بہت پڑھتے تھے۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ حضرت بھی سناتے تھے، لیکن فارسی میں سناتے تھے، ہے بہت مفید، بالکل جیسے ہم لوگ کے علاج کے طور پر یہ کتاب ہے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، بس ہم پر اور ہمارے پسماندگان پر لازم ہے کہ عمر 2 روزہ کو غفلت میں نہ گزارے۔ ہے کہ نہیں؟ اتنی نصیحت کافی ہے مجلس کے لیے۔ خواب خرگوش میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ اس سرائے فانی سے دل نہ لگائے۔ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، مولانا کے ساتھ میں بھی تھا، وہاں محمد احمد ہے، کسی کا خط آیا کہ آپ کے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تو کچھ حالات بھی بدلائے انہوں نے اس طرح ہی۔ بڑے درد سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سب لوگوں کی وفات اسی ڈھنگ کی ہو۔ خود ہم لوگ سمجھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب لوگوں کے وفات اسی ڈھنگ کی ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے۔
اس کی کوشش ہوتی ہے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ بس ہم پر اور ہمارے پسماندگان پر لازم ہے جو عمر دو روزہ کو غفلت میں نہ گزارے۔ میں اپنے ہی لیے دعا کرتا ہوں، پھر اللہ ہم سب لوگوں کو یہ حال نصیب کرے۔ اس سے کوئی دنیا کا گھاٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ، بڑھیں گی نہیں کہ خالی روتے رہیں گے تو خالی تیاری چھوٹ جائے گی نہیں، یہ تو ایک حال ہونا چاہیے۔ خواب خرگوش میں مبتلا نہ ہو، اس سرائے فانی سے دل نہ لگائیں، اچھا، اور اس قحبہ غدار پر فریفتہ نہ ہو یہ دنیا۔ مرضیات مولائے حقیقی کی موافقت کریں، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق آپ۔ نفس و شیطان کے مکر اور گرداب ہوا و ہوس سے کنارہ کشی رہیں، کنارہ کشی کریں۔ گور یعنی قبر و قیامت کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو مردہ میں شمار کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے سب کے لیے ہے۔ بہت میں نے حضرت سنا کہ کچھ جوان تھے، وہ ہنس رہے تھے آپس میں، کیا انداز تھا، لیکن بہت افسوس سے کہنے لگے دیکھیں سب کچھ موجود ہے، ابھی مرنا جینا، اور اس طرح کہا تعجب ہوا۔ مرضیات مولائے حقیقی کی موافقت کریں، نفس و شیطان کے مکر اور گرداب ہوا و ہوس سے کنارہ کشی کریں۔ غور و قیامت کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کریں۔ وعود نفسک من اصحاب القبور، حیات و وجود موہوم سے آزاد ہو کر اس موت کی یاد میں مشغول ہوں جو پیش موت ہے، موت سے پہلے جو چیزیں آنے والی ہیں اس کو یاد کر۔ وہ معدوم جو اپنے احکام موجودہ جاری کرے، عنوان وجود کے ساتھ ظاہر ہو، اور وہ نیز جو خواہ مخواہ بنے قابل مدح ہے، یعنی جو چیز جانے والی ہے تم کو معلوم ہے، اس میں پڑھ کر کے آخرت کو بھلا دینا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھ رہے دن رات آدمی مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے اوپر بھی حالات ہیں۔ ہستی اس کے تواب ہستی والے موجود حقیقی کے ہی شان ہے۔ ہستی اس کے تواب ہستی والے ہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو وضع شدت مال شان ہے۔ دوستوں سے بہت اچھا خط لکھا ہوں، دوستوں سے سلامتی کی امید، خاتمہ کی سلامتی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بہت اچھا، اتنا بھی کافی ہے ہمارا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ تم لوگ بہت ہے، کبھی کب اتنے ہی رہتے تھے، کہا بہت ہے، بہت کر سکتے ہو تم لوگ، اتنے ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے۔ بگڑ جاتے تھے، کبھی وہاں بھی لوگ رہتے تھے 10-20 آدمی، کہتے تم لوگ درست ہو جائے، خانقاہ درست ہے، سب درست ہو جائے۔ یہ نہیں کہ سارے عالم کو کرنا ہے، جب دین آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی تو دوسرے لوگ محروم رہیں گے، سب آ جائے گا۔ اس بار پوری کوشش ہوتی تھی کہ جو لوگ خانقاہ میں رہیں وہ ذاکر شاکر رہیں، عبرت پذیر رہیں۔ سیلاب آ رہا ہے، پل ٹوٹ رہا ہے، اس زمانے کا حالات میں بدلا رہا، متفکر ہوتے تھے، بلا پل ٹوٹ کیا ہوگا، کیا اس وجہ سے جلدی توبہ کرو۔ تم کو بتائیں، خانقاہ میں پانی گھس گیا تھا اور پریشان، دعا کرو۔ اور وہ سمجھتے تھے ہم لوگ گناہوں میں ایسے ہو رہا ہے، توبہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت زیادہ، ہم نے ایسے موقع میں متاثر پایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حال نصیب ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کا سبب یہ ہے۔ فرشتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے اثر بعد؟ کہا کہ سب ذکر کر رہے تھے، قیامت کو یاد کر رہے تھے، موت کا حدیث پوری ہے۔ تو فرمائے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، بغیر دیکھے اپنے نبی کی باتوں کو سن کر کے متاثر خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے تھے، نہیں خوش ہو، یہ روزہ سلسلہ چل رہا ہے، ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آخرت کا معاملہ تو ہر وقت ہے، اس وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے، آخرت کی طرف متوجہ فرما دے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے۔ ہم لوگ کبھی حضرت اسی ڈانٹتے رہتے ہی تھے، جب سنتے تھے تعلیم علم، تو کچھ لوگ مئو کے آئے، قاری ریاست علی صاحب والا، پوچھا چپکے سے ان لوگوں کچھ اثر پاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ پر؟ وہ میں جامع صاحب سب لوگ تھے کہ کچھ اثر، یعنی ہم نے ڈانٹا ان لوگوں کو، نکالا تو یہ تھا نکال کو، تو سب خانقاہ لائق نہیں، سب لوگ باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس میں جامع صاحب ایسے بڑے عبد العلیم بھی رہتے رہے ہوں گے، تو وہ سے آئے مار رہا تھا، کچھ اثر ان لوگوں کو پاتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی سختی میں نے کیا تھی، اس کی وجہ سے اصلاح کی طرف توجہ، بس وہ اتنا ہی کہ کچھ اثر پاتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ سختی کا بھی وہ اپنا اثر دیکھنا چاہتے تھے، یہ خالی سنایا نہیں ہے بلکہ ڈانٹا ان کو۔ اب اس کے بعد ان کا کیا حال ہے یہ معلوم ہے، میرے سامنے کی بات ہے کہ کچھ ان لوگوں پر اثر ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی بھگا دیتے تھے، ہم لوگ اسٹیشن کے مسجد میں جا رہتے تھے، نکلو تم اس لائق نہیں، نکلو۔ خون پڑھتے بھی تھے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ خون دل پینے کو لگتے، کہا ایک معمولی راستے میں کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ویسے چل پہنچ جاؤ گے۔ یہ ڈانٹ پھٹکار وہ مشقت کے لیے تھی تاکہ غمگین ہو، ایک وقت کے غم سے ایک منٹ کے مارے کتنی کامیابی ہو جاتی ہے۔ غم، فکر، یہ حضرات فکر پیدا، اس وقت عمل تو نہیں کرا دیتے، فکر پیدا ہو گئی۔ ہمارا شیخ ہم کو ڈانٹ رہا ہے، شیخ ہمارا ناخوش ہے، خود مشقت برداشت کرتے تھے، پسینہ ہو جاتے تھے بعد میں ہم لوگ ڈالنے میں۔ عجیب و غریب کیفیت تھی، چاہتے سب پلا دے ایک ہی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر دے، بڑی محنت کیا ہے واقعی، رات میں، یہ نہیں کہ دن میں کھڑے 12 بجے رات کو، 1 بجے رات کو، کیسے تم لوگ یہاں آتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو کوئی اسٹیشن کے مسجد میں جا کے رہتا تھا، کوئی ادھر رہتا تھا، کوئی ادھر۔ حضرت تھانوی کے میں کبھی کبھی ہوتا تھا، خون دل پینے کا طریق ہے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو،
یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے مشقت. معمولی کاموں کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں, جاگنا بھی, آنا بھی, جانا بھی. اللہ کے راستے میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے, بھاگ جاتے ہیں, نکل بھاگتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح طلب پیدا فرما دے. طلب صادق, طالب صادق محروم نہیں رہتا. اللہ طالب کو ضرور دیتا ہے, عنایت فرماتا ہے. سب کچھ وہاں ہے, طلب نہیں ہے ہمارے یہاں. ہماری طرف سے طلب ہو وہ تو موجود ہی ہے, وہ تو دینے کے لیے تیار ہی ہے. وہاں کل یہی رہتا تھا حضرت کیا سب, ہم اسی جو میں کوئی یہ سست پڑا ہوا ہے, کوئی یہ پڑا ہوا ہے. اس میں جاوید صاحب, مولوی عبدالحلیم سب رہتے تھے. تو پتہ کیا بھی رہتے تھے, ہم لوگ سب سے چھوٹے تھے. مجھے ہی سخت ماں عبدالحلیم صاحب پر یہ جاوید صاحب, ماں عبدالحلیم صاحب کہتے تھے یہ بڑے مولانا صاحب ہیں. اس میں تھا بہت شروع سے تعلق تھا وہاں عبدالحلیم صاحب کا. سب سے پہلے مولانا حنیف صاحب آئے حضرت کے, ہمارے بھولے بھٹکے کہاں سے جون پور سے وہاں پہنچ گئے. ہم کو تو یہی تعجب تھا کہ وہاں سے کیسے, اور بالکل دیہاتی تھے اور نکل پڑے. یہ ان کے طلب کی بات تھی. ہاں ہاں ہاں, معلوم ہے آپ کو. ہاں ہاں ہاں, وہاں پہنچے. والد صاحب وغیرہ کے ساتھیوں میں سے تھے, بہت ذکر کرتے تھے والد صاحب, بڑے حنیف صاحب کا. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب پیدا فرما دے. سب کچھ طلب ہے, طلب کے بعد سب آسان ہے. اور طلب ہی نہیں پھر تو ہر چیز مشکل ہی نظر آئے گی. کتنے لوگ بھاگ جاتے تھے, نہیں رہتے تھے. حضرت تھانے بھی کبھی جاتے تھے, حضرت کیا مٹی کے کچھ کچھ تو ملے ہی ہوگا جو لوگ رہ گئے. علامہ تشریف لائے, لیکن طرز حضرت کا وہی تھا. ہر ایک شاگرد سے ہے لکھا ہوا سب. علامہ بھی ویسی مجلس میں بیٹھے تھے, استاد تھے. یہ نہیں کہ میدان منشے کو استاد تھے, بڑی بڑی کتابوں کو استاد تھے علامہ, لیکن ان کے سامنے بھی ان کا ادب بھی دیکھا گیا حضرت کا, اور ان کی طلب بھی دیکھی گئی. علامہ کی طلب ہی تو تھی کہ اپنے شاگرد کے سامنے جھک گئے, پیدل آئے. اس میں رکشا وکشا بھی نہیں تھا. فیض آباد کا اسٹیشن جو پلیٹ فارم بہت دور پڑتا ہے نا, پیدل آیا, وہ دور پڑتا ہے, تھک جاتے. ہاں لیکن آئے تو اس کی وجہ سے بڑی عبرت ہوئی. پھر حضرت کی ترقی بھی بہت ہوئی, بہت لوگوں نے مانا. پھر دیوبند کے تو سب رجوع ہی ہو گئے تھے, سبھی کے پڑھتے تھے. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کسی نے کہا کہ حضرت بہت بڑے علامہ کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی کچھ کہیے, کچھ اصلاحی بات. کہا میں نہیں کہہ سکتا, میرے استاد کے برابر ہے. یا اور بھی لفظ کہا, تم مجلس میں لے آؤ, جو ہوگا میں کہہ دوں گا. میں نے دیکھیے ادب دیکھیے, انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ان کو بھی سنا دیے بڑے. کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا, بڑے آدمی ہیں, لیکن جو بیان کرنا ہے تو مجلس میں لے آؤ. مجلس میں آزاد ہے, ابھی وہاں بھی بیٹھے ہیں مجلس میں, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, جہاں بھی بیٹھ جائے سب مخاطب ہے. اور ایک آدمی کو کہنا تو پسند نہیں کیا تھا, صاف کر دیا میں نہیں کر سکتا. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ بہت ہے. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیو.
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے. رضا بہت بڑی چیز ہے، اور رضا کب ہو چکے گا آدمی جھکتا ہے، کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے کہ نہیں. کیسی تواضع مولانا حنیف صاحب کا اختیار کرتے ہم لوگوں نے دیکھا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، طریق پر چلنے کی توفیق برحمت فرمائے، اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کارآمد زندگی بنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ان تمام نعمتوں سے ہم سب کو نواز دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.